کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کون سی 4 خاموش غلطیاں ہیں جو ہنستے بستے گھروں کو اجاڑ دیتی ہے؟ اکثر میاں بیوی کو احساس بھی نہیں ہوتا اور ان کا رشتہ دھیرے دھیرے ختم ہونے لگتا ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم انہی غلطیوں کے بارے میں بات کریں گے اور ان غلطیوں کو ہم کیسے سدھار سکتے ہیں اس کے بارے میں بھی بات کریں گے۔ تو چلیے چلتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو کی طرف۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے، اللہ کا شکر ہے میں بھی بالکل ٹھیک، بس آپ کے ساتھ اور دعاؤں کی ضرورت ہے۔ ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیں تاکہ ڈیلی آپ لوگوں کے ساتھ میں ایسی ویڈیوز شیئر کر سکوں۔ دیکھیں، رشتہ بنانا جتنا مشکل ہے، اسے توڑنا اتنا ہی آسان ہے۔ بعض اوقات ایک غلط جملہ یا ایک چھوٹی سی بدگمانی برسوں کی محبت کو خاک میں ملا دیتی ہے۔ اگر آپ اپنے رشتے کو بچانا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو لازمی دیکھیے گا اور اس ویڈیو میں کہی گئی باتوں پر بھی عمل ضرور کیجیے گا۔ میاں بیوی کا رشتہ اعتبار کی ڈوری سے بندھا ہوتا ہے، لیکن 4 ایسی غلطیاں ہیں جو اس ڈوری کو کاٹ دیتی ہیں۔ اگر آپ کے رشتے میں بھی تلخی آ رہی ہے تو کہیں آپ یہ غلطیاں تو نہیں کر رہے۔ تو سب سے پہلے تو آپ کی غلطی یہ ہے جو آپ کے اس وقت ہاتھ میں ہے، موجود ہے، یہ موبائل فون آپ کے رشتے کو دیمک کی طرح چاٹ رہا ہے۔ آپ ایک ہی بستر پر ہو کر بھی ایک دوسرے سے میلوں دور کیوں ہیں؟ جب شوہر یا بیوی بات کرنا چاہتے ہیں تو دوسرا موبائل میں مگن ہو جاتا ہے، یہ رشتے میں خاموش نفرت پیدا کرتی ہے۔ آج کل ہر دوسرا جوڑا اس مسئلے سے گزر رہا ہے۔ یہ موبائل فون، ویڈیو، سوشل میڈیا کا بے انتہا استعمال، میاں بیوی کے رشتے کو ٹائم کم دینا اور موبائل کو ٹائم زیادہ دینا۔ اگر بیوی شوہر سے بات کرنے لگے تو شوہر موبائل میں گھسا ہو، بیوی کی بات کو توجہ نہیں دیتا یا سن کر انسنی کر دیتا ہے، یا بیوی موبائل میں گھسی رہتی ہے، شوہر کو ٹائم نہیں دیتی، تو یہ سب سے بڑا آپ کا دشمن ہے۔ اگر آپ بھی یہ غلطی کر رہی ہیں تو اس غلطی کو نہ کریں، ابھی فوراً سے اس غلطی کو کرنا چھوڑ دیں۔ اپنے رشتے کو ٹائم دیں، نہ کہ اس موبائل فون کو۔ رات کو سونے سے پہلے 1 گھنٹہ کم سے کم موبائل فون دور رکھ دیں۔ جب آپ کا پارٹنر، آپ کی بیوی یا آپ کا شوہر بات کرے تو موبائل چھوڑ کر ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھ کر بات سنیں، غور سے توجہ دیں اپنے شوہر کو، اپنی بیوی کو۔ اور اس کے علاوہ دیکھیں، سب سے بڑی غلطی اپنے جذبات اور مسائل کو ایک دوسرے سے چھپانا ہے۔ جب میاں بیوی ایک دوسرے سے بات کرنا چھوڑ دیتے ہیں یا اپنی پریشانیاں شیئر نہیں کرتے تو غلط فہمیاں بڑھتی ہیں اور رشتہ کمزور ہوتا چلا جاتا ہے۔ غصے میں خاموشی سے، جب غصہ آئے تو وہاں سے ہٹ جائیں یا خاموش ہو جائیں۔ غصے میں کہے گئے الفاظ کبھی واپس نہیں آتے۔ اکیلے میں بے شک جو مرضی کریں، لڑائی جھگڑا بات بحث کر لیں، لیکن اپنا جھگڑا ختم کریں، لیکن دوسروں کے سامنے، بچوں کے یا رشتہ داروں کے، ساس سسر کے یا کسی کے بھی سامنے ہمیشہ ایک دوسرے کی عزت کریں اور ایک دوسرے کی خوبیوں کا ذکر کریں۔ ایک دوسرے کی برائی کرنے سے گریز کیا کریں۔ میں شوہر سے بھی کہوں گی اور بیوی سے بھی۔ بیوی بھی اپنے مائکے میں اپنے بہن بھائیوں پہ یا درانی جٹھانیوں میں زیادہ بنتی ہے تو ان کے سامنے اپنے شوہر کی برائی کرنے سے پرہیز کیا کریں، اور شوہر بھی اپنے ماں باپ کے، گھر والوں کے سامنے، بچوں کے سامنے بیوی سے غصے میں بات نہ کیا کرے اور اس کی عزت کیا کرے۔ رشتہ ایک پودے کی طرح ہوتا ہے جسے روزانہ محبت اور صبر کے پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ دیکھیں، آپ کے گھر کی بات گھر سے باہر نہ لے کر جائیں، چاہے کتنا ہی بڑا جھگڑا ہو، اسے اپنے بیڈ روم کی حد تک رکھیں۔ والدین اور رشتہ داروں کا احترام اپنی جگہ، لیکن انہیں اپنے ذاتی فیصلوں میں مداخلت کی اجازت ہرگز نہ دیں۔ میاں بیوی کو ایک دوسرے کے لیے شیلڈ، ڈھال بننا چاہیے۔ میاں بیوی کے ذاتی معاملات میں ساس سسر، نند یا دیگر رشتہ داروں کی حد سے زیادہ مداخلت رشتہ توڑ دیتی ہے۔ اپنے گھر کی مسائل کو، اپنے کمرے کی حد کے مسائل کو گھر کے اندر ہی حل کریں، کمرے کے اندر ہی حل کریں، نہ کہ خاندان والوں کے سامنے اپنے ذاتی معاملات کو کھول کر رکھ دیں۔ یہ آپ لوگوں کی سب سے بڑی غلطی ہوتی ہے، اپنی ہر چھوٹی سے چھوٹی لڑائی جھگڑا ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرنا۔ ایسے آپ کے رشتے میں کمزوری پیدا ہوتی ہے، ایک دوسرے سے اعتماد کم ہوتا چلا جاتا ہے۔ ایک دوسرے کی عزت نہ کرنا، اونچی آواز سے بات کرنا،
طنز کرنا یا دوسروں کے سامنے ذلیل کرنا محبت کو ختم کر دیتا ہے۔ جب رشتے سے احترام نکل جاتا ہے تو وہ رشتہ صرف ایک بوجھ بن جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ بہت سی ایسی بیویاں ہوتی ہیں یا ایسے شوہر بھی ہوتے ہیں جو ایک دوسرے سے باتیں چھپاتے ہیں۔ جو بھی ہو، کافی بیویاں ایسی ہوتی ہیں، شوہر ایسے ہوتے ہیں جو ایک دوسرے سے باتیں شیئر نہیں کرتے، باتیں چھپاتے ہیں۔ ایک دوسرے سے باتیں چھپانا بند کریں۔ اگر کوئی ایسی بات ہے جس سے آپ کو ڈر ہے کہ دوسرا ناراض ہوگا تو اسے پیار سے سچ سچ بتا دیں، کیونکہ جھوٹ پکڑے جانے کے بعد اعتماد مکمل طور پر ختم ہو جاتا ہے۔ اگر دل میں کوئی شک آئے تو جاسوسی کرنے کے بجائے براہ راست ایک لیکن نرم لہجے میں سوال پوچھ لیں، ایک دوسرے سے بات کر لیں، اچھے طریقے سے اپنا لہجہ اچھا کر کے ایک دوسرے سے بات کر لیں، نہ کہ شک کو غلط فہمیوں میں بدل کر اپنے رشتے کو خراب کریں۔ لیکن دن میں کم سے کم 15 سے 20 منٹ ایسے نکالیں جس میں موبائل فون سائڈ پر ہو اور آپ صرف ایک دوسرے سے دن بھر کی باتیں شیئر کریں۔ اپنے دوستوں کی باتیں، اپنے گھر والوں کی، رشتہ داروں کی چھوٹی موٹی کوئی ایسی لگے کہ آپ کو یہ اپنے شوہر سے کرنی چاہیے تو اپنے شوہر سے تھوڑی موٹی باتیں ڈسکس کیا کریں۔ جب ساتھی بات کر رہا ہو تو اسے ٹوکنے کی بجائے پوری بات سنیں۔ کبھی کبھی انسان کو مشورے کی ضرورت نہیں ہوتی، صرف ایک سننے والے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہمارا دل کرتا ہے ہم بولتے چلے جائیں اور کوئی ایسا ہو جو دل سے ہماری باتیں سنے، ہمارا احساس کرے، تو وہ احساس میاں بیوی کے رشتے میں پیدا کرو۔ ایک دوسرے کی ڈھال بنو، ایک دوسرے کا ساتھ دو، ایسے بنو کہ ایک دوسرے کے لیے ہم دونوں کافی ہیں۔ ہر رشتے کو، ہر محبت کو اپنے میاں بیوی کے رشتے میں ہی ڈھونڈو۔ یہ حرکتیں کرنا بند کر دیں۔ اعتماد رشتے کی بنیاد ہوتی ہے۔ بغیر ثبوت کے شک کرنا، جاسوسی کرنا یا چھپ کر فون چیک کرنا رشتے میں زہر گھول دیتی ہے۔ یہ حرکتیں، یہ غلطیاں آپ نے ہرگز نہیں کرنی ہیں۔ ایک دوسرے کے ساتھ بدگمانی کرنا شیطانی عمل ہے جو گھر برباد کر دیتا ہے۔ اگر کوئی آپ کو شک و شبہ ہے تو اپنے شوہر سے یا اپنی بیوی سے بات کریں، اپنی غلط فہمیاں، اپنے شک دور کریں، نہ کہ اپنے دل میں غلط فہمیاں ڈالیں، بدگمانیاں ڈالیں، اپنے شوہر کے لیے بھی اور اپنی بیوی کے لیے بھی۔ اور جو آپ لوگوں کے دل میں محبت ہے اپنی بیوی کے لیے یا اپنے شوہر کے لیے تو اسے بار بار واضح کیا کریں، بتایا کریں کہ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں۔ دل میں جو عزت ہے وہ عزت دیا بھی کریں۔ یہ سوچ رکھنا ہرگز چھوڑ دیں کہ میرے دل میں محبت ہے، کیا اس کو نہیں پتہ میں اس سے پیار کرتی ہوں یا کرتا ہوں، میں اس کی کتنی عزت کرتا ہوں یا کرتی ہوں، اس کو خود اندازہ ہونا چاہیے۔ نہیں، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ غلط فہمیاں ڈل جاتی ہیں اور ان غلط فہمیوں کو دور کرنے کی بجائے آپ سوچتے ہیں کہ اس کو نہیں پتہ کہ میں کیسی ہوں یا کیسا ہوں۔ یہ سوچ آپ کی بالکل غلط ہے۔ یہ غلطی آپ نے ہرگز نہیں کرنی۔ اگر غلط فہمی ڈل جائے تو اسے سولو کرنے کی، اسے غلط فہمی کو دور کرنے کی کوشش کیا کریں، اپنی محبت کا احساس دلایا کریں۔ ایک شعر تھا کہ بہت خوبصورت ہے تیرے ساتھ کا رشتہ، نہ اظہار کی ضرورت نہ الفاظ کا سہارا۔ تو میں اس میں یہی کہوں گی کہ الفاظ کا سہارا، اظہار کی ضرورت ہمیشہ ہوتی ہے میاں بیوی کے رشتے میں، کیونکہ جہاں محبت ہوتی ہے وہاں ایک دوسرے کو سننا، ایک دوسرے کی تعریف کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اچھا لگتا ہے سننے والے کو بھی اور بولنے والے کو بھی۔ جہاں محبت ہو یا جہاں محبت پیدا کرنے چاہتے ہو، ایک دوسرے کی تعریف کیا کرو، ایک دوسرے کو زیادہ سے زیادہ عزت دیا کرو۔ میاں بیوی کی رشتے کی مضبوطی عزت سے ہی سٹارٹ ہوتی ہے۔ میں بیوی ہو کر دن میں اپنے ہسبینڈ کی کہیں 1000 بار تعریف کرتی ہوں، صرف کیونکہ میں اپنے شوہر سے محبت کرتی ہوں۔ مجھے اچھا لگتا ہے بار بار ان کی تعریف کرنا، ان سے لڑتی بھی ہوں، جھگڑتی بھی ہوں، غصہ بھی کرتی ہوں، ناراض بھی ہوتی ہوں، لیکن بات زیادہ نہ بڑھے، آگے نہ بڑھے لڑنے جھگڑنے کے بعد، اس لیے جلدی مان جاتی ہوں، خود بخود ہنسنے لگ جاتی ہوں، خوش ہو جاتی ہوں۔ ایسے میرا شوہر بھی مجھ سے خوش رہتا ہے اور میں بھی اپنے شوہر سے۔ میرے شوہر کو منانا اچھا لگتا ہے کیونکہ انہیں پتہ ہے میں جلدی مان جاتی ہوں۔ آپ اگر ایسے ہوں کہ لمبی لمبی ناراض ہو جائیں، سارا دن روٹھی رہیں، چھوٹی چھوٹی بات کو لے کر بیٹھ جائیں، تو ایسے آپ کے شوہر کو منانے میں بھی مزہ نہیں آتا اور وہ آپ کا شوہر آپ سے تنگ آ جاتا ہے کہ اتنی سی بات پر اتنا لمبا یہ تو ناراض ہو جاتی ہے، میں کیا اس کو مناتا ہی رہوں۔
اب نے ایسا نہیں کرنا، کوئی بھی بات ہو، ناراض ہونا بیوی کا حق ہے اور منانا شوہر کا فرض ہے، اس لیے ناراض ہوا کریں، لیکن اتنے ٹائم کے لیے جتنے ٹائم کے لیے آپ کا شوہر برداشت کر سکتا ہے، وہ آپ کو لگتا ہے کہ وہ آپ کو اتنے ٹائم کے لیے منا سکتا ہے، اتنے ٹائم میں مان جایا کریں، اپنے رشتے کو خوبصورت رشتہ بنائیں۔ لڑائی جھگڑے انا اکڑ یہ سب کچھ میاں بیوی کے رشتے میں نہیں ہونی چاہیے۔ اگر آپ کا رشتہ آپ مضبوط بنانا چاہتی ہیں تو یہ باتیں اپنے رشتے سے دور رکھیں، اپنے رشتے کو خوبصورت بنانے کی کوشش خود کریں۔ چلیں اب مجھے دیں اجازت، چینل کو سبسکرائب اینڈ ویڈیو کو شیئر لازمی کیجیے گا۔ ملتے ہیں اب اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔